الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج صبح یعنی 20 رمضان کو اچانک اطلاع ملی کہ حضرت مولانا نور عالم جو دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاد تھے، اس دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رخصت ہو گئے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مولانا کئی دن سے بیمار تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ڈیڑھ ہفتے سے شدید شوگر کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ وقت آ چکا تھا ہمارے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ اچانک حادثہ ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات طے تھی کہ ان کو رمضان المبارک میں یہ دنیا چھوڑنا ہے اور عالم جاویدانی کی طرف رخصت ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وقت پر بلایا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم صبر کریں اور ان کے لیے درجات عالیہ کی بلندی کی دعا کریں۔ یوں تو جو آیا ہے دنیا میں وہ جا رہا ہے اور جائے گا اور جاتا رہے گا، دنیا نام ہی اسی کا ہے کہ جو آیا ہے وہ رخصت ہوگا۔ لیکن بعضی موتیں ایسی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن کی جدائی سے قلب بہت متاثر ہوتا ہے اور ان کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مولانا نور عالم صاحب کا شمار بھی میرے نزدیک انہی کام کے لوگوں میں ہے کہ جن کا دنیا میں رہنا فائدہ مند تھا۔ خصوصیت کے ساتھ عالم اسلام کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں وہ جس منصب پر تھے، اس منصب کے لائق بظاہر کوئی آدمی معلوم نہیں ہوتا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا رہتا ہے افراد کو، لیکن مولانا نور عالم صاحب ایسے وقت میں دنیا سے گئے کہ جس وقت ان کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے، مغفرت کا معاملہ فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرا تعلق لگ بھگ 50 سال سے مولانا نور عالم صاحب سے تھا، اور دارالعلوم دیوبند میں بھی تعلیم کا زمانہ ایک ہی رہا ہے۔ ان کی تعلیم کا اور میری تعلیم کا زمانہ قریب قریب ایک ہی رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلسل ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ ان سے ملاقات ہوتی تھی، اور وہ بھی محبت کرتے تھے، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ مولانا عربی زبان کے لیے غیر معمولی شہرت یافتہ ہیں، اور مسلسل طور پر دارالعلوم دیوبند کا ترجمان جو عربی زبان میں شائع ہوتا ہے الداعی، اس میں ان کے مضامین آتے رہتے تھے، بلکہ وہ خود اس کے ذمہ دار تھے، اس کے مدیر تھے، اور اپنے مضامین سے پوری دنیا کو واقف کراتے تھے۔ مولانا نے جو الداعی کے ذریعے سے خدمت انجام دی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے، ایک زمانہ تھا کہ عالم عرب میں دیوبند کا کوئی تذکرہ نہیں ہو پاتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند سے لوگ پوری طرح واقف نہیں تھے جس طرح واقف ہونا چاہیے، خصوصاً وہ طبقہ کہ جو آزاد خیال ہے اور جو علماء سے دور رہتا ہے، ان تک وہ باتیں نہیں پہنچ پاتی تھیں جو پہنچنا چاہیے تھی۔ مولانا نور عالم صاحب نے خاص طور پر اکابر دیوبند کا تعارف اس خوبصورت انداز سے کرایا ہے عربی زبان میں کہ جو انہی کا حق تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین عالیہ، بلکہ ان کی مبارک کتابیں، اسی طرح حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ہمارے اور دیگر اکابر کے ملفوظات، ارشادات اور ان کی کتابیں
باقاعدہ طور پر عربی زبان میں منتقل کی۔ میں نے ترجمے کا لفظ اس لیے نہیں اختیار کیا کہ مولانا کی کتابوں میں ترجمے کی کہیں سے بو نہیں آتی تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ یہ مرتجلاً انہوں نے لکھا ہے اور یہ کتاب ترجمہ شدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب انہی کی تصنیف تالیف ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے دارالعلوم کا تعارف، اکابر دیوبند کا تعارف خوبصورت انداز سے عالم اسلام میں کرایا۔ اور دوسری خاص بات یہ ان کے اندر محسوس ہوئی، وہ یہ کہ انہوں نے افراد تیار کیے، اور افراد تیار کرنے کا ان کو شوق تھا۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں جو اساتذہ خاص طور پر عربی ادب پر زور دے رہے ہیں، وہ حضرت مولانا وحید الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی ان کو براہ راست نصیب نہیں ہے، لیکن مولانا نور عالم صاحب کی شاگردی سے ان کو وہی مزہ آیا کہ جو مولانا وحید الزماں صاحب کی شاگردی سے آتا۔ چنانچہ عربی کا جو چلن اس وقت میں قائم ہوا ہے اور مستقل شعبہ قائم ہے تخصص فی الادب کا، وہ مولانا نور عالم صاحب کی اس میں بڑی محنتیں اور بڑی کاوشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو جب اٹھا لیتا ہے تو ان کی کمی بہت دنوں تک محسوس ہوتی، اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت میں جو آدمی جہاں پر ہے وہ بے بدل ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور اس کی جگہ کوئی بھرنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے ان تمام اساتذہ کو سلامت رکھے جو دارالعلوم دیوبند میں کام کر رہے ہیں اور جو بڑے ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، خاص طور پر محترم صاحب حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، شیخ الاسلام کے جانشین حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب اور دیگر بزرگ جو کام کر رہے ہیں، اللہ پاک حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک ان سب بزرگوں کو سلامت رکھے اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان لوگوں کے فیوز و برکات کو عام فرمائے، اور دارالعلوم دیوبند کو اچھے افراد نصیب ہوں، تمام مدارس کو اچھے افراد نصیب ہوں، لیکن چونکہ دارالعلوم دیوبند کو عام طور پر المدارس کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، لہٰذا یہاں کی بات کو لوگ نگاہ میں لاتے ہیں اور اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ مولانا نور عالم صاحب کی جدائی کا بہت زیادہ احساس ہے، لیکن فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ آج دوشنبے کا دن ہے، اور دوشنبے کے دن کسی کی وفات ہو جائے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اضطراری عمل ہے سنت پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوشنبے کو ہوئی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت مولانا اسعد اللہ سابق ناظم مظاہر العلوم سہارنپور بھی اپنی بیماری کی حالت میں پوچھا کرتے تھے آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ دن کیوں پوچھتے ہیں، اور میں ہو سکتا ہے میرا آج انتقال ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ دوشنبے کے دن میرا انتقال ہو۔ یہ ایسی سنت ہے کہ جس پر خود سے عمل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تو دوشنبے کے دن انتقال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مولانا نور عالم صاحب کو دوشنبے کا دن نصیب ہوا، اور اسی دن وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو عام فرمائے۔ ایسے ایسے افراد دارالعلوم میں رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں کہ جو اپنے کاموں میں اپنی مثال آپ ہیں۔ میں ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند سے میں تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک صبر عطا فرمائے اور ایسے افراد عطا فرمائے کہ جو ان کی جگہ کو کسی نہ کسی درجے میں پورا کرے۔ ان کا قلم یاد رہے گا، ان کے قلم کے اندر حضرت مولانا علی میاں کی خوشبو آتی تھی، ان کے قلم میں مولانا محمد میاں کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کو جو دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے مراتب کو بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ چمن اچھا نہیں لگتا، چمن اچھا نہیں لگتا، کلی دیکھی نہیں جاتی، گلوں کے درمیان تیری کمی معلوم ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإنا للہ وإنا إلیہ راجعون۔